و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیو، علماء کرام، مشائخ اعظام، ذوی الاحترام، سامعین و حاضرین، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ، سیرت، کردار، گفتار، رفتار، اخلاقیات اور معاملات میں اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا۔ اسلام اخلاقیات کا مذہب ہے، حسن معاملات کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تقوی، طہارت، پرہیزگاری، اخوت، بھائی چارے، محبت، پیار، خلوص، رواداری کا پیغام دیتا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام صرف معاملات کا مذہب ہے، زور دیتا ہے معاملات پر۔ اسلام زور دیتا ہے اخلاقیات پر۔ اسلام کا حسن ہے حسن معاشرت، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام جہاں محبوب کے اخلاق کی بات کرتا ہے، وہاں محبوب کی تعظیم کی بات بھی کرتا ہے۔ لوگ ایک پہلو لیتے ہیں، ہمیشہ ایک پہلو، دوسرے پہلو کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اسلام جہاں اخلاقیات کی بات کرتا ہے، تعلیمات کی بات کرتا ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کے معجزات کی بات بھی قرآن کرتا ہے۔ قرآن معجزات کی بات بھی کرتا ہے۔ اب اخلاقیات والا پہلو محبت سے قبول کر لیا جائے، تعلیمات والا پہلو قبول کر لیا جائے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کہا جائے کہ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، جہاں بھی کسی معجزے کی بات آئے گی وہاں ہم چپ کر کے گزر جائیں گے، یہ رویہ بھی اسلام کو پسند نہیں۔ جو حضرت صدیق اکبر نبی پاک کا اخلاق بتایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے محبوب ڈوبا ہوا سورج بھی موڑ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی، صحابہ نے یہ بھی لوگوں کو بتایا ہے کہ چاند کے جو دو ٹکڑے ہوئے تھے وہ بھی مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے ہو گئے تھے، وہ یہ بھی بتلایا کرتے تھے۔ نبی پاک کی عظمت کی بات کرنا، شان کی بات کرنا، تعلیمات کی بات کرنا، محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل، خصائل اور شمائل، ان کا تذکرہ کرنا، یہ بھی ایمان کی جان ہے، یہ بھی ایمان کی یاد رکھیں۔ نبی پاک کا بہت بڑا معجزہ جسے معجزہ معراج کہا جاتا ہے، معجزہ معراج کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ معراج کیا ہے؟ خدا کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے، خدا کی اپنے محبوب سے۔ اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے۔ کس نے کرائی ہے؟ سی معراج ایک راز محبتاں دا، اے نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا، گیا طالب تے کول مطلوب دے سی، تے جبرائیل سی سد لے جان والا، کچھ آنکھ دے بند دروازے سن، گیا کمیں سی عرش تے جان والا، تے ابر دخل کیے تھے عقل نوے جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو نے ابھی پرسوں ترسوں چند دن پہلے ایک صاحب مجھے کتاب دے رہے تھے، زور دیا گیا تھا جی نبی پاک خواب میں گئے تھے۔ حضور دیکھیں مسلمانوں کی نادانی، اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا معجزہ۔ ہمیں جب کہتے تھے نا کافر کہ ہم چاند سے ہو آئے ہیں، تو ہم کہتے تھے تسی تو جو نیڑے نیڑے ہو، ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں جو ہر چیز سے آگے سے ہو آئے ہیں، لامکان تک گئے ہیں، لامکان تک اجالا۔ عرفان صاحب پڑھ رہے تھے نا اعلیٰ حضرت کا کلام، تو ایک شعر رہ گیا، انہوں نے پڑھا نہیں، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔ لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی۔
لوگ کہتے تھے جی چاند تک چلے گئے، سورج تک چلے گئے، وہ پہنچ گئے، تو ہم کہتے تھے میاں تم تو ابھی قریب قریب ہو، ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں۔ کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا، ایک کالیاں زلفاں، کوئی رہ فلک اتے، ادھر رہ گیا نا، وہ براق پہ بیٹھ کے گئے تھے تو وہ پہلے آسمان پہ رک گیا، پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام ساتھ تھے تو وہ بھی سدرا پہ جا کے کہنے لگے سونے بس محبوب بس۔ تو کسی شاعر نے کہا، اس نے کہا کوئی رہ فلک کو تیار گیا تے کجا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ تو میرے محبوب کے یہ معجزات، یہ کمالات، یہ تو اسلام کی قوت کا اظہار ہے۔ وہ جی خواب میں گئے، میاں دیکھو نا میرے دوست ذرا غور کر، میں یہاں بیٹھے بیٹھا خواب میں کہہ دوں کہ ابھی امریکہ سے ہو کے آیا ہوں، آپ کو اعتراض ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں میں خواب میں گیا تھا، اعتراض کس بات پہ؟ اعتراض اس بات پہ ہے کہ میں کہوں جی میں عصر کے وقت امریکہ تھا، زور کے وقت گکھڑ تھا، مغرب کے وقت کنڈن سیان تھا، اور اب یہاں ہوں، تو اس بات پہ اعتراض ہے کہ ایسا ممکن ہے؟ تو کافر کو اعتراض ہی تب ہوا ہے جب میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ میاں میں بستر سے نکلا ہوں تو بستر گرم تھا، گرم تھا، جب آدمی لیٹتا ہے بستر میں تو بستر گرم ہو جاتا ہے، بستر گرم تھا، دروازہ کھولا ہے، بند کیا تو کنڈی ہلنے لگی تھی، اور وضو کیا تو پانی چل رہا تھا۔ محبوب فرماتے ہیں 18,000 سال کا سفر طے کیا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھے، بیت المعمور دیکھا، اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی، 7 آسمان دیکھے، 7 زمینیں دیکھی، پھر خدا کے حریم ناز میں گئے، اور علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں 90,000 باتیں کی اللہ نے اپنے نبی سے، 90,000 باتیں کی۔ محبوب فرماتے ہیں میں گیا بھی، میں آیا بھی، جب واپس آیا ہوں تو بستر ابھی بھی گرم تھا، کنڈی ابھی بھی ہل رہی، پانی ابھی بھی، رات جہاں 12 بجے پہ چھوڑ کے گیا تو ٹائم بھی ابھی 12 بجے کا تھا۔ تو یہ ہوا کیا تھا؟ تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کے وجود سے جان نکل جاتی ہے نا، تو جہاں وہ ہوتا ہے وہیں ساکت ہو جاتا ہے، جان واپس آتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے، جان واپس آتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے۔ تو میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، وہ جان ہے تو محبوب علیہ السلام آج بھی مزار اطہر میں موجود ہیں، اور جس طرح ساری اپنی انسان اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں اس طرح میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے دوست محبوب گئے تو دنیا روک گئی، آئے تو پھر سے چلنی شروع ہو گئی، اس لیے کہ جان ہے وہ جہان۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ، اور جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، سائنس بیچاری تو روز اپنا ارادہ بدل دیتی ہے، سائنس روز اپنا پروگرام بھئی آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس نے دوائی تجویز کر دی، لکھ دی، آپ ہفتے چوتھے دن پھر چلے کہا جی آرام نہیں آیا، کہتے بدل دیتا ہوں دوائی، تو اسے کہنا چاہیے نا ڈگری بھی بدل اپنی، کیونکہ میں تو وہی ہوں جو پرسوں آیا تھا، ڈگری بھی بدل، اور تو جو میڈیسن والوں نے نسخہ تجویز کیا وہ نسخہ بھی بدل۔ لیکن وہ کہتا ہے اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ سائنس حرف آخر ہے ہی نہیں، ٹیکنالوجی حرف آخر ہے۔ سائنس تو کل کہتے تھے یہ سائنسدان اعتراض کرتے تھے، کہتے تھے جی قرآن کہتا ہے کہ ابابیل جو تھے، ہاتھی جو تھے، وہ کنکروں سے مر گئے، اتنا بڑا ہاتھی اتنا چھوٹا کنکر کوئی مر سکتا ہے؟ اعتراض کرتے تھے۔ جب بندوق ایجاد ہو گئی نا تو اتنی سی گولی، اتنا بڑا ہاتھی، اب ان سے پوچھا مرتا ہے کہ نہیں، کہنے لگے جی دور سے لگے اور پریشر سے لگے تو مر سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا تمہاری بندوق کے پیچھے تو سائنس کا پریشر ہے، تو ابابیلوں کی کنکروں کے پیچھے خدا کی طاقت کا پریشر تھا، تو کیسے؟ پھر کہتے تھے جناب سلیمان کا تخت ہوا میں کیسے اڑتا تھا، اڑ ہی نہیں سکتا۔
نہ اوپر کوئی رسا ہے نہ نیچے کوئی بانس ہے، کیسے اڑ سکتا ہے؟ اعتراض کرتے تھے جس دن سے جہاز اڑنے لگا ہے نا چپ کر گئے، جس دن سے جہاز اڑنے لگا ہے انہوں رسا ہے اتنے کوئی، نیچے کوئی بانس کوئی نہیں، اڑ رہا ہے کہ نہیں؟ کیسے اڑ رہا ہے؟ اللہ کی قدرت سے۔ تو منو ٹنوں وزن لے کے جاتا بھی ہے اور آتا بھی ہے۔ تو اگر یہ اتنا وزنی خدا کی دی ہوئی طاقت سے اڑ سکتا ہے تو حضرت سلیمان کا تخت بھی اڑ سکتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمان دیکھیں نا، حضور کی شان پہ تو کٹھے ہونا چاہیے تھا، نبی پاک کی شان پہ یہاں لڑائی ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ تبلیغ ہوتی رسول اللہ کی شان کی۔ کافر کہتا کہ میں چاند تک گیا ہوں تو ہم کہتے چاند تو گرد راہ ہے مصطفیٰ کے قدموں کی، وہ کہتے کہ ہم سورج تک گئے ہیں تو ہم کہتے وہ تو گرد راہ ہے میرے مصطفیٰ کے قدموں کی، میرا محبوب تو وہاں تک گیا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں تو کہنا، اور ہم یہاں بھی جھگڑا ڈال کے بیٹھ گئے، یہاں بھی کوئی کہتا ہے خواب میں گئے، کوئی کہتا ہے حقیقت میں گئے، کوئی بشر آکھے کوئی نور آکھے، پیندہ ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا، اللہ والے گل ہی مکا دیتی، تسا ہور ڈٹھا تے ایسا ہور ڈٹھا، کوئی بشر آکھے تے کوئی نور آکھے۔ کوئی بشر آکھے تے کوئی نور آکھے تے پیندہ ہر پاسے اے ہوئی شور ڈٹھا تے اللہ والے گل ہی مکا دیتی۔